بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج خالی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں، گود میں کوئی ہے۔ لوگوں نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ یہ وقت نماز ہے، کسے لا رہے ہیں؟ الفاظ میرے ہیں، مفہوم پیغمبر کا۔ کہا کہ میں تمہارے ایک پرانے سوال کا جواب لے کے آ رہا ہوں۔ تم پوچھ رہے ہو کہ میں کسے لا رہا ہوں؟ میں تمہارے پرانے سوال کا جواب لا رہا ہوں۔ تم کہتے تھے نا کہ خدیجہ کی خدمت کیسے کی جائے، اللہ نے آج صبح مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے، ہذہ مثل خدیجہ، یہ میری بیٹی خدیجہ کی مانند۔ گھبرا کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے زینب۔ یہ زینب خالی ایسا نہیں ہے کہ علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ مثل خدیجہ ایک تحفہ اللہ نے دیا۔ جس طرح خدیجہ نے اسلام کے لیے ہر شے قربان کر دی، ذرا زینب کو بھی دیکھنا یہ کس طرح سے اسلام کی خدمت کرے گی۔ تمہارا سوال تھا نا، ہم خدیجہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سوال کا جواب مل گیا۔ یہ مثل خدیجہ۔ زینب کی عزت کرو گویا خدیجہ کی عزت، زینب کا احترام کرو گویا خدیجہ کا احترام۔ تو جملے کو الٹا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ زینب کے بدن پہ کوڑا، زینب کے بدن پہ کوڑا نہیں۔ یہ اس گستاخ اور ملعون شخص نے اپنی ماں خدیجہ کے بدن پہ کوڑا مارا۔ زینب کی چادر نہیں چھینی، یہ اس بیٹے نے اپنی ماں کی چادر پہ ہاتھ ڈال کے اپنی ماں کو بے چادر کا کیا۔ زینب کے بازوؤں میں رسی باندھ کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ یہ خالی زینب نہیں جا رہی ہے، یہ گستاخ اولاد اپنی ماں کو قید کر کے اور بازوؤں میں رسیاں باندھ کے بازاروں اور درباروں میں لے جا رہی۔ زینب پر ہر ظلم براہ راست خدیجہ طاہرہ کا ظلم قرار پایا۔ وہ زینب کہ واقعاً جس نے یہ بتایا بھی کہ میں کس طرح سے مثل خدیجہ ہوں۔ ماں خدیجہ نے اسلام کے لیے ہر شے قربان کر دی۔ کل مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کی جملے کو آگے بڑھاتا، اور وہ جملہ یہ کہ اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی کیا؟ مال کی قربانی نہیں، جان کی قربانی نہیں، اولاد کی قربانی نہیں، سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے آدمی اپنی عزت کی اور احترام کی قربانی۔ خدیجہ طاہرہ نے اسلام کا جب ساتھ دیا تو پورے عرب نے یہ کہہ کے بائیکاٹ کر دی، جن پہ خدیجہ کے احسان تھے، جو بھک منگے خدیجہ کی وجہ سے آج عزت سے بیٹھے، خدیجہ کو سلام تک کرنا بند کر دیا۔ اور ایک جملہ کہتے ہیں آج بھی محمد کو چھوڑ دو تم ہماری ملکہ، اور اگر محمد کا ساتھ دو گی تو ہماری کنیزوں سے بھی زیادہ نچلا درجہ ہم تمہیں دیں گے۔ میں الفاظ نقل نہیں کرتا ابو جہل کے۔ خدیجہ نے اللہ کے رسول کے لیے مال تو قربان کیا، جان تو دی، اولاد تو دی، لیکن سب سے بڑا امتحان اپنا اسٹیٹس، اپنی فضیلت، معاشرے میں اپنی عزت قربان کر دی۔ اور یہی قربانی کربلا کے جہاد میں زینب نے دی۔ مال تو قربان کیا، اولاد تو قربان کی، لیکن اصل امتحان زینب کا یہ۔ اب اگر کوئی مجھ سے کہہ دے مولانا یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ کر دی، اولاد کی قربانی زیادہ بڑی ہے؟ نہیں، یہ فیصلہ میں نے اپنے امام معصوم کے ایک جملے سے کیا، خالی جملہ سنا رہا اور آج کے مصائب پر۔ مولا سجاد سے پوچھا گیا آپ کربلا میں بھی تھے، کوفے میں بھی تھے، شام میں بھی تھے، دربار میں بھی تھے، میدان میں بھی تھے، قید خانے میں بھی تھے، اکبر کے کلیجے کے برچھی کے وقت بھی تھے، اصغر کے گلے میں 3 بھال کے تیر کے وقت بھی تھے، بہنوں کے بازوؤں میں رسی بنتے وقت بھی تھے، پھوپھیوں کی چادر چھنتے وقت بھی تھے۔ مولا اس پورے امتحان میں سب سے مشکل مرحلہ کیا تھا؟ سجاد نے کیا جواب دیا؟ اکبر کا نام لیا جب میرا 18 سال کا جوان برچھی کا پھل کھا کے گھوڑے سے زمین پہ گر رہا؟ کیا قاسم کا نام لیا جب میرا 13 برس کا یہ میرے چچا کا وارث گلبدن قاسم گھوڑوں تلے پامال ہوا؟ میرے استاد اکثر کہا کرتے تھے، مرحوم مولانا جوہر صاحب، لاشے کی پامالی فقط 2 شہداء کی ہوئی، یا آقا حسین کی ہوئی یا قاسم کی ہوئی، باقی سارے لاشیں اٹھا لیے گئے۔
مگر یہاں بھی ایک فرق ہے، حسین کا بدن شہادت کے بعد پامال ہوا، حسن کا لال زندہ تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے۔ آقا سجاد نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ جب میرا اصغر ایک بار نہیں 2 بار مارا گیا، ہرملہ کے تیر سے الگ شہید ہوا، اور 11 محرم کو شمر لاشہ اصغر کی تلاش میں چلا، زمین کربلا میں نیزہ گاڑ کے نکالتا ہے، ایک بار جو نیزہ نکالا ششماہے کا ننھا سا لاشہ نو کے نیزہ پر، ایک ہاتھ سے اصغر کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا، سکینہ پکاری اماں رباب میرا اصغر بھیا، 2 مرتبہ مارا گیا۔ کیا سجاد نے یہ جواب دیا؟ نہیں، سجاد نے صرف ایک جملہ کہا، الشام الشام الشام، اکبر کی برچی